نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا اور سب سے پہلے اپنے والد ماجد اور اپنے سرپرست آذر سے شروع کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کا یہ کام قرآن مجید میں ذکر کر کے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ بلائی کا کام، نیکی کا کام، اچھائی کا کام اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے اور اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے۔ مثلا نماز ایک اچھا اور نیکی کا کام ہے، تو اگر کسی انسان کی یہ خواہش ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان نمازی بن جائیں تو سب سے پہلے وہ خود نماز پڑھنا شروع کرے، اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب دے، پھر اس کے بعد اپنے محلے والوں کو، پھر اس طرح اپنی دعوت کا دائرہ کار وہ آگے بڑھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان میرے پاس وحی کا علم آتا ہے، یعنی سب سے پہلے اپنی ذات کو دعوت و تبلیغ میں شامل کیا کہ سب سے پہلے میں خود اس کا پابند ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کے بعد اپنے گھر سے یہ کام شروع کیا، اپنے والد محترم کو اس کام کی ترغیب دی کہ اے میرے ابا جان لم تعبد الشیطان، کہ یہ شیطان کی طاغوت کی عبادت کیوں کرتے ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو۔ سمجھاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک دن کہنے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم تو میرا بیٹا ضرور ہے، لیکن اگر تو نے یہ کوشش کی کہ تو ہم کو ہمارے خداؤں سے، ہمارے بتوں سے جدا کرے، ہمارے درمیان اور ہمارے بتوں کے درمیان، ہمارے خداؤں کے درمیان اگر تو نے درار ڈالنے کی کوشش کی، لئن لم تنتہ، اگر اس کام سے تو باز نہ آیا، لارجمنک واہجرنی ملیا، تو یاد رکھ پھر ایسے کام کی سزا تو سزائے موت ہی ہے۔ اگر تو ہمارے معبودوں کے پیچھے لگا رہا، ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ کہتا رہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیا۔ جب والد محترم نے یہ بات کہی کہ اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور فرمانے لگے سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہ اے میرے ابا جان گھر سے تو میں جا رہا ہوں، گھر تو چھوڑ دوں گا لیکن اللہ رب العالمین کی وحدانیت بیان کرنا نہیں چھوڑوں گا۔
سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے میرے ابا جان میں تو جا رہا ہوں لیکن آپ میرے والد ہو، دنیا والوں کو والد کا مقام بتا کر جاتا ہوں کہ والد بے شک غیر مسلم ہی ہو، والد بے شک کافر ہی ہو، والد اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، والد کا احترام انسان کے ذمہ ضروری ہے، انسان کے ذمہ لازم ہے، چاہے والد جیسا بھی ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، والد جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کا والد دنیا کا بہترین والد ہوتا ہے، ہر انسان کے والد کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا بچہ میری سوچ سے زیادہ کامیاب ہو۔ ہر والد اپنی جوانی گزار لیتا ہے، اپنی جوانی کو اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ والد نے یہ زیادتی کی، میرے ساتھ والد نے یہ کیا، وہ غلط کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے والد دنیا کے اندر ایسی ہستی پیدا کی ہے کہ جو کڑی دھوپ کے اندر تو جلتا ہے لیکن اپنے بیٹے کو جب دھوپ پہ دیکھتا ہے تو دوڑ کے آ کے اس کو کہتا ہے بیٹے چھاؤں پہ ہو جاؤ، آج دھوپ سخت ہے، سارا دن کام کرتا ہے۔ بیٹے کو جب کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے بیٹے بس کر دو، تھک جاؤ گے۔ والد اس دنیا کی وہ ہستی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد سے علیحدہ ہونے لگے، اپنا گھر چھوڑنے لگے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے گئے کہ اے دنیا والوں یاد رکھو، والد والد ہوتا ہے، غیر مسلم ہو تب بھی والد ہوتا ہے، اگر تمہارے ساتھ برائی کرے تب بھی والد ہوتا ہے، لیکن والد برائی کرتا نہیں ہے۔ والد کو اللہ رب العالمین نے ایسا جگرا نہیں دیا ہوتا کہ کوئی والد اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی ایسی سوچ رکھے۔ یہ بچے کے ذہن کے اندر شیطان یہ سوچ ڈال سکتا ہے، والد کے ذہن کے اندر شیطان یہ سوچ نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ رب العالمین کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اگر والد پر شیطان حاوی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا ایسے شخص کے ساتھ جڑ گئی ہے جس پر شیطان حاوی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، والد ہمیشہ بہترین دنیا کا والد ہوتا ہے، جس کا بھی ہو، غریب کا ہو، امیر کا ہو، تاجر کا ہو، ٹیچر کا ہو، والد کی ایک علیحدہ ہی شان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی والد کی شان سمجھائی ہے۔ قال سلام علیک، اپنے والد سے کہنے لگے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ، اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا، اللہ رب العالمین سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یہاں پر ایک سمجھنے والا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک غیر مسلم ہو جاتا ہے تو وہ سلامتی کا مستحق نہیں رہتا، اس پر سلامتی نہیں بھیجی جا سکتی، اس کو السلام علیکم سلام نہیں کہا جا سکتا، اس کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا، اللہ رب العالمین سے توبہ طائب نہیں ہوا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلامتی اور گناہوں سے توبہ استغفار یہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک ایمان سے خالی ہے، باقی اس کے سارے حقوق ہیں، باقی سارے اس کی جتنی بھی ادب احترام ہیں وہ سارے ہیں، لیکن سلامتی اور مغفرت کی دعا اس کے لیے نہیں ہے۔ یہاں یہ بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سأستغفر لک ربی، اے میرے والد میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار کروں گا۔ اللہ رب العالمین 11ویں پارے میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد سے استغفار کا کہا تھا إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انہ عدو للہ، وہ اللہ رب العالمین کا دشمن ہے،
تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس کام سے باز آ گئے۔ تو یاد رکھو، اگر والد غیر مسلم بھی ہے تو سوائے اس دو کے والد کے تمام حقوق اللہ رب العالمین نے باقی رکھے ہیں۔ ایک، اس کے لیے غیر مسلم کے لیے استغفار نہیں ہے، دوسرا غیر مسلم کے لیے سلامتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک غیر مسلم ہے، ان کا ادب اور احترام اللہ رب العالمین نے ویسے ہی بحال رکھا ہے، ان کی خدمت کو اللہ رب العالمین نے ویسے ہی بحال رکھا ہے۔